السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر بارش کی طرح برس رہی ہیں، باوجود ہماری نافرمانیوں، گناہوں اور اللہ کے حکم کے توڑنے کے اللہ پاک نے ہمیں ان نعمتوں سے محروم نہیں کیا ہے، زمین ہمارے اوپر تنگ نہیں کی ہے، ہمیں زمین میں دھسایا نہیں، آسمان سے پتھر برسائے نہیں، ہمیں تباہ اور برباد نہیں کیا، بلکہ بے شمار نعمتیں اللہ کی ہم پر اب بھی برس رہی ہیں، اور بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی صرف اپنے جسم پر غور کرے تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ کتنی بے شمار نعمتیں آدمی کے اپنے جسم میں ہیں۔ خالی جسم پر آدمی غور کر لے تو وہ اللہ تک پہنچ جائے گا۔ جسم کا سارا نظام اللہ کی اپنی قدرت سے اللہ چلا رہے ہیں، اس میں ہمارا کوئی عمل اور دخل نہیں ہے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہیں، کسی کو کچھ نہ ملا، اگر جسم ملا تو یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ اور آدمی غور کرے، سوچے تو اسے اندازہ ہوگا کہ اللہ کی کتنی بے شمار نعمتیں ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے کہا ہے کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اور دوسری جگہ قرآن کریم نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور پھر قرآن نے کہا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، جب اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی تو پھر اللہ پاک کے پاس نعمتوں کا سوال کیا جائے گا کہ یہ آنکھ ہم نے دی تھی، یہ ہاتھ ہم نے دیے تھے، یہ پیر ہم نے دیے تھے، دل اور دماغ ہم نے دیا تھا، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہم نے دی تھی، تمہارے کھانا اور ہضم ہونا اور نکلنا یہ نظام ہم نے چلایا تھا، سانسوں کا آنا اور جانا یہ نظام ہم نے چلایا تھا، تو ہماری نعمتوں کا کیا حق ادا کیا؟ تو اس کے بارے میں اللہ پاک کے پاس پوچھ ہوگی۔ ایسے ہی نہیں ہے کہ بس پیدا کر دیے گئے اور چھوڑ دیے گئے، جہاں سمجھ میں آئے چلے جاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بات ایسی نہیں ہے، ایک دن آنے والا ہے جس دن ان نعمتوں کے بارے میں اللہ پاک سوال فرمائیں۔ تو اہل اللہ فرماتے ہیں کہ نعمت کے تین حق ہیں۔ کوئی بھی نعمت ہو، جان کی ہو، مال کی ہو، جسم کے اعضاء کی ہو، صحت کی ہو، اوقات کی ہو، عہدے کی ہو، کوئی نعمت ایمان کی ہو، جو نعمت اللہ نے دی ہے، ان نعمتوں پر، ان نعمتوں کے بارے میں جو نعمت بھی اللہ نے دی ہے، اہل اللہ فرماتے ہیں وہ نعمت پر تین حق ہیں۔ پہلی بات کہ اس کی قدر کی جائے۔ آنکھ ملی ہے، آنکھ کی قدر کرو، مال ملا ہے، مال کی قدر کرو، ایمان ملا ہے، ایمان کی قدر کرو، عہدہ ملا ہے، عہدے کی قدر کرو، صحت ملی ہے، صحت کی قدر کرو، بیوی ملی ہے، بیوی کی قدر کرو، اولاد ملی ہے، اولاد کی قدر کرو، وقت ملا ہے، وقت کی قدر کرو۔ تو جو نعمت ہم کو ملی ہے اس نعمت کی قدر کی جائے کہ اللہ تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، میری طرح وہ بھی انسان ہے، میری طرح وہ بھی کوشش کرتا ہے، میری طرح اس کی بھی بزنس ہے، میری طرح اس کی بھی جاب ہے، لیکن وہ پریشان ہے، میں خوش ہوں، اس کے پاس قرضہ ہے، میں دوسروں کو قرضہ دینے کے قابل ہوں۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے یہ نعمت دی ہے، تو قدر کرنا اور شکر کرنا۔ نعمت کا پہلا حق یہ کہ اس کی قدر کی جائے کہ اللہ پاک آپ نے بغیر استحقاق کی یہ نعمت دی ہے۔ اور نعمت کی قدر کب ہوتی ہے؟ صحت کی قدر جب ہوتی ہے جب آدمی بیمار کو دیکھے، مال کی قدر جب ہوتی ہے جب غریب کو دیکھے، ایمان کی قدر جب ہوتی ہے جب کسی غیر ایمان والے کو دیکھے۔ دیکھو ایمان اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اگر آج کوئی ایمان لانا چاہے تو کتنی مصیبتیں برداشت کرتا ہے، گھر سے بائیکاٹ،
کاٹ، خاندان سے بائیکاٹ، طرح طرح کی اذیتیں اور مصیبتیں اور پراپرٹی سے محروم اور ساری چیزوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایمان اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، بغیر مانگے بغیر استحقاق کے ایمان والے گھر میں اللہ نے مجھے پیدا کر دیا اور ایمان والی گود میں اللہ نے میری پرورش فرمائی، تو ایمان کی قدر کرے کہ ایمان کتنی بڑی نعمت اللہ نے دی ہے، اور پھر شکر کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے، اگر آپ نہ دیتے تو کوئی نہیں دے سکتا تھا، اگر آپ نہ کرم فرمائیں تو کوئی نہیں کر سکتا۔ یہاں تو سب ہمیں مٹانے میں اور لٹانے میں تلے ہیں، یہاں تو سب ہمیں اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف ایک تیری ذات ہے جو ہمیں ہمارے فائدے کے لیے چاہتی ہے اور کرم پر کرم فرماتی رہتی ہے۔ تو رب کا شکر کریں، شکر کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوگا، شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہوں گے، شکر کرنے سے قناعت نصیب ہوگی، شکر کرنے سے زندگی میں سکون اور اطمینان پیدا ہوگا۔ تو نعمت کے 3 حق، پہلا حق اس کی قدر کو پہچانیں، دوسرا حق کہ آدمی اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور تیسرا حق نعمت کا یہ ہے صرف قدر کرنا اور شکر کر لینا کافی نہیں ہے، اس کا صحیح استعمال کرے، اس لیے کہ اس کے بارے میں پوچھ ہونی ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو آنکھ کی قدر بھی کر رہا ہے، آنکھ کا شکر بھی کر رہا ہے، لیکن آنکھ کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ آنکھ کی نعمت کا صحیح استعمال کرے، جہاں دیکھنے کا کہا ہے وہاں دیکھے، اور جہاں نہ دیکھنے کا کہا ہے وہاں آنکھ کو بند کر لے۔ زبان کی نعمت کی قدر بھی اور شکر بھی اور صحیح استعمال بھی، کہ وہ بولے جو بولنے کا حکم دیا ہے، وہ نہ بولے جس کا نہ بولنے کا حکم دیا ہے۔ اور مال کی قدر، کہ مال اللہ نے دیا ہے، قدر بھی اور شکر بھی اور صحیح استعمال بھی، وہاں خرچ کرے جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ عہدہ اللہ نے دیا ہے، قدر بھی شکر بھی اور صحیح استعمال بھی، کہ عہدے کا غلط استعمال نہ کرے، کسی پر ظلم کرنے میں، کسی کی ناحق مدد کرنے میں اس کا استعمال نہ کرے، اپنے عہدے کے ذریعے سے حق کو اور انصاف کو قائم کرے۔ تو یہ نعمتوں کے 3 حق ہیں۔ پہلا حق نعمت کی قدر کی جائے، دوسرا حق نعمت کا شکر کیا جائے، اور تیسرا حق نعمت کا صحیح استعمال کیا جائے۔ قدر بھی کر رہے ہیں، شکر بھی کر رہے ہیں، اور نعمت کا صحیح استعمال نہیں کر رہے تو یہ بھی زوال نعمت کا ذریعہ ہے۔ نعمت کے غلط استعمال پر اللہ پاک نعمت کو چھین لیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی کی اور شکر کرنے کی اور نعمتوں کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔